Subscribe my channel عبداللہ for بن latest ادریس بن 92. یزید نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرا ختنہ ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6300۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزا کی قسم، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6301۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6302۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی اینٹ کسی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا۔ سفیان نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعض گھرانوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے گھر بنایا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا پھر یہ بات ابن عمر رضی اللہ عنہ نے گھر بنانے سے پہلے کہی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6303۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6304۔ معتمر نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگی، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6305۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سید الاستغفار، مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار یہ ہے کہ یوں کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنے طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 2 احادیث بیان کی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے کہا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بتائی، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو۔
اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں۔ وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب رہی ہو۔ آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا، لیکن اس نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے سامنے کھڑی ہے، تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ ابو شہاب کے ساتھ اس حدیث کو ابو عوانہ اور جریر نے بھی عامش سے روایت کیا، اور ابو اسامہ نے کہا ہم کو عامش نے بیان کیا، کہا ہم کو عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے حارث سے سنا، اور شعبہ اور ابو مسلم عبید اللہ بن سعید نے اس کو عامش سے روایت کیا، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، اور ابو معاویہ نے یوں کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے عمارہ سے، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور ہم سے عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6308۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے حدبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6309۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی 11 رکعات پڑھتے تھے، پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 ہلکی رکعات سنت فجر پڑھتے، اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے، آخر مؤذن آتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6310۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو سونے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر، پھر دائیں کروٹ لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت و ثواب کی امید میں کوئی پناہ گاہ، کوئی مخلص تیرے سوا نہیں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا ہے، اس کے بعد اگر تم مر گئے تو فطرت دین اسلام پر مرو گے، پس ان کلمات کو رات کی سب سے آخری بات بناؤ جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ، کہنے میں کیا وجہ ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلَتْ کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6311۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ کہتے تیرے ہی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو کہتے اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اور اس کے بعد اس نے موت طاری کر دی تھی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن شریف میں جو لفظ ننشزہا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ ہم اس کو نکال کر اٹھاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6312۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے، تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا، پھر اگر وہ مرا تو فطرت اسلام پر مرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6313۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے، اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، اس کے بعد کہ ہمیں موت مراد نیند ہے دے دی تھی اور تیری ہی طرف جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6314۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے اور پھر کہتے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی اور پھر اس رات اگر اس کی وفات ہو گئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی۔ قرآن مجید میں جو استرہبوہم کا لفظ آیا ہے یہ بھی رہبت سے نکلا ہے۔ رہبت کے معنی ڈر کے ہیں، ملکوت کا معنی ملک یعنی سلطنت، جیسے کہتے ہیں کہ رہبوت رحموت سے بہتر ہے یعنی ڈرانا رحم کرنے سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6315۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک رات سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنی حوائج ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور پھر سو گئے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور مشکیزے کے پاس گئے اور آپ نے اس کا منہ کھولا، پھر درمیانہ وضو کیا، نہ مبالغے کے ساتھ نہ معمولی، اور ہلکے قسم کا 3 مرتبہ سے کم دھویا، البتہ پانی ہر جگہ پہنچا دیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ میں آپ کا انتظام کر رہا تھا۔ میں نے بھی وضو کر لیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 13 رکعت نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ سو گئے اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، چنانچہ آپ نے نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کہتے تھے، اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے کان میں نور پیدا کر، میرے دائیں طرف نور پیدا کر، میرے بائیں طرف نور پیدا کر، میرے اوپر نور پیدا کر، میرے نیچے نور پیدا کر، میرے آگے نور پیدا کر، میرے پیچھے نور پیدا کر، اور مجھے نور عطا فرما۔ قریب راوی حدیث نے بیان کیا کہ میرے پاس مزید 7 لفظ محفوظ ہیں۔ پھر میں نے عباس کے ایک صاحبزادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ میرے پٹھے، میرا گوشت، میرا خون، میرے بال اور میرا چمڑا، ان سب میں نور بھر دے، اور 2 چیزوں کا اور بھی ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6316۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے سلیمان بن ابی مسلم سے سنا، انہوں نے طاؤس سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ، تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا،
پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6317۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے حکم بن عینہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ فاطمہ علیہ السلام نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور شعبہ سے روایت ہے، ان سے خالد نے، ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ سبحان اللہ 34 مرتبہ کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6318۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6319۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا، زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مطابقت ابو زمرہ اور اسماعیل بن زکریا نے عبید اللہ کے حوالے سے کی، اور یحییٰ اور بشر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کی روایت امام مالک اور ابن عجلان نے کی ہے، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6320۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو عبداللہ اغر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6321۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6322۔ عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا، ان سے بشیر بن کعب نے، اور ان سے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی معاف نہیں کرتا۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا،
یا فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا، اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6323۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو کہتے، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6324۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی خوابگاہ پر جاتے تو کہتے، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6325۔ یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر مرثد بن عبداللہ نے، ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کر، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا، پس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم کر، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اور عمرو بن حارث نے بھی اس حدیث کو یزید سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6326۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا أُنزِلَتْ فِي الدُّعَاء، دعا کے بارے میں نازل ہوئی کہ نہ بہت زور زور سے اور نہ بالکل آہستہ آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6327۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے، اس لیے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھا کرو، التحیات للہ ارشاد الصالحین تک، اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو آسمان و زمین میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر صالح بندے کو پہنچے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ثنا میں اختیار ہے، جو دعا چاہو پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6328۔ ورقہ نے خبر دی، انہیں سمی نے، انہیں ابو صالح ذکوان نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے اور پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ، اور کوئی شخص اتنا ثواب نہ حاصل کر سکے جتنا تم نے کیا ہو، سوا اس صورت کے جبکہ وہ بھی وہی عمل کرے جو تم کرو گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس کی روایت عبید اللہ بن عمر نے، سمی اور ابن مجلان نے بھی سمی اور رجا بن حیوہ سے کی، اور اس کی روایت جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے کی، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، اور اس کی روایت سہیل نے اپنے والد سے کی، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6329۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا اور دردہ نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے
حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار اور نصیب آور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6330۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گئے۔ راستے میں مسلمانوں میں سے کسی شخص نے کہا، عامر اپنی حدیث سناؤ۔ وہ حدیث پڑھنے لگے اور کہنے لگے، خدا کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اس کے بعد دوسرے اشعار بھی انہوں نے پڑھے، مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ اونٹ حدیث سن کر تیز چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سواریوں کو کون ہنکا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عامر بن اکوع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ابھی آپ ان سے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر جب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی جو خود ان کے پاؤں پر لگ گئی اور ان کی موت ہو گئی۔ شام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ آگ کیسی ہے؟ اسے کیوں جلایا گیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ ہانڈیوں میں گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6331۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن مرہ نے کہا، میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی شخص صدقہ لاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ، فلاں کی آل اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے والد صدقہ لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ابی اوفا کی آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6332۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس نے کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجلی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو مجھ کو ذی الخلصہ بت سے آرام پہنچائے۔ وہ ایک بت تھا جس کو جاہلیت میں لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو کعبہ کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت کرنے والا اور نور ہدایت پانے والا بنا۔ جریر نے کہا کہ پھر میں اپنی قوم احمس کے 50 آدمی لے کر نکلا، اور ابی سفیان نے یوں نقل کیا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت لے کر نکلا اور میں وہاں گیا اور اسے جلا دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارش زدہ اونٹ کی طرح سیاہ نہ کر دیا۔ پس آپ نے قبیلہ احمس اور اس کے گھوڑوں کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6333۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں اسے برکت عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6334۔ عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دی
جو میں فلاں فلاں صورتوں سے بھول گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6335۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص بولا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ اس پر غصہ ہوئے، اور میں نے خفگی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6336۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو وعظ ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کو کیا کر، اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو 2 مرتبہ، اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو بس 3 دن، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات بشکل وعظ بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو کہ اس طرح وہ اکتا جائیں، بلکہ ایسے مقام پر تمہیں خاموش رہنا چاہیے جب وہ تم سے کہیں تو پھر تم انہیں اپنی باتیں سناؤ، اس طرح کہ وہ بھی اس تقریر کے خواہش مند ہوں، اور دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6337۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6339۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن بن ازہر کے غلام ابو عبید نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6340۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید اور شریک بن ابی نمر نے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6341۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آسمان پر بادل چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ یہ حال ہو گیا کہ ہمارے لیے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جمعے تک ہوتی رہی، پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعے کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اب بارش بند کر دے، ہم تو ڈوب گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کر دے۔ چنانچہ بادل ٹکڑے ہو کر مدینے کی چاروں طرف بستیوں میں چلا گیا اور مدینے والوں پر بارش رک گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6342۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عیدگاہ میں استسقاء کی دعا کے لیے نکلے اور بارش کی دعا کی، پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے اور اپنی چادر کو پلٹا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6343۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ میری والدہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6344۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور بڑے بھاری عرش کا رب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6345۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اور وہاب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6346۔ سمی نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی سختی، تباہی تک پہنچ جانے، قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے تھے۔ اور سفیان نے کہا کہ حدیث میں 3 صفات کا بیان تھا، ایک میں نے بھلا دی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ وہ ایک کون سی صفت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار نہیں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں دنیا میں رہیں یا جنت میں چلیں۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہوئی، پھر جب آپ کو اس سے کچھ ہوش ہوا تو چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، پھر فرمایا: اے اللہ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ میں نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اختیار نہیں کر سکتے۔ میں سمجھ گئی کہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے زمانے میں بیان فرمایا کرتے تھے یہ وہی بات ہے۔ بیان کیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے زبان سے ادا فرمایا کہ اے اللہ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6348۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے 7 داغ کسی بیماری کے علاج کے لیے لگوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6349۔ اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اپنے پیٹ پر 7 داغ لگوا رکھے تھے۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی ضرور دعا کر لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6350۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھیو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6351۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ اس کے بعد میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو دونوں شانوں کے درمیان میں تھی، جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی ہوتی ہے یا حجلہ کا انڈا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6352۔ سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے کہ انہیں ان کے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ ساتھ لے کر بازار نکلتے یا بازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے، پھر اگر عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس میں شریک کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔
بعض دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پورا غلہ نفع میں آ جاتا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6353۔ محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خبر دی، یہ محمود وہ بزرگ ہیں جن کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ بچے تھے انہی کے کنویں سے پانی لے کر کلی کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6354۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ لایا گیا اور اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پیشاب کی جگہ پر اسے ڈالا، کپڑے کو دھویا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6355۔ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ یا منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک رکعت وتر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6356۔ حکم بن عتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، کہا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، یعنی ایک عمدہ حدیث نہ سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں، لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ، محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6357۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اے اللہ، اپنی رحمت نازل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر، اور برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6358۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص اپنی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ فرماتے، اللہم صلی علیہ، اے اللہ، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6359۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اے اللہ، محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، اور محمد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد پر برکت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا گیا شان و عظمت والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6360۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6361۔ ہشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور جب بہت زیادہ کیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، آج تم مجھ سے جو بات بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سر اپنے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رو رہے تھے
ایک صاحب جن کا اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا کسی اور کی طرف تانے کے طور پر منسوب کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، ہم اللہ سے راضی ہیں کہ ہمارا رب ہے، اسلام سے کہ وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ سچے رسول ہیں، ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی طرح خیر و شر کے معاملے میں نے کوئی دن نہیں دیکھا۔ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا۔ قتادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت سورہ مائدہ کی اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تم کو برا لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6362۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے یہاں کے لڑکوں میں سے کوئی بچہ تلاش کر جو میرا کام کر دیا کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر ہوتے تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی و کمزوری سے، اور بخل سے، اور بزدلی سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور انسانوں کے غلبے سے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ پھر ہم خیبر سے واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے ساتھ واپس ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عبا یا چادر سے پردہ کیا اور انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب ہم مقام صحبہ پر پہنچے تو آپ نے ایک چرمی دسترخوان پر کچھ مالیدہ تیار کرا کے رکھوایا، پھر مجھے بھیجا اور میں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا لایا اور سب نے اسے کھایا۔ یہ آپ کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور احد پہاڑ دکھائی دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو فرمایا، اے اللہ، میں اس شہر کے دونوں پہاڑوں کے درمیان علاقے کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ، یہاں والوں کے مد میں اور ان کے سا میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6363۔ موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6364۔ عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، ان سے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے کہ سعد رضی اللہ عنہ 5 باتوں کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ مانگنے کا حکم کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ بدترین بڑھاپا مجھ پر آ جائے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6365۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینہ کے یہودیوں کی 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا، لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بوڑھی عورتیں تھیں۔ پھر میں نے آپ سے واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا، قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6366۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6367۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، اور قبر کی آزمائش سے، اور قبر کے عذاب سے، اور دوزخ کی آزمائش سے، اور دوزخ کے عذاب سے، اور مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ اے اللہ، مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6368۔ عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و علم سے، عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6369۔ مصعب بن سعد نے بیان کیا اور ان سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ان 5 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6370۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ بڑھاپے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6371۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، ہمارے دل میں مدینے کی ایسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکے کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6372۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میری اس بیماری نے مجھے موت کے قریب کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ بیماری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے، اور میرے پاس مال و دولت ہے اور سوا ایک لڑکی کے اس کا کوئی اور وارث نہیں، کیا میں اپنی دولت کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھی کا کر دوں؟ فرمایا کہ 1/3 بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یقین رکھو کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی، تمہیں تو اس پر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی کہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ اور پھر کوئی عمل کرو جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے، اور کچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور کچھ نقصان اٹھائیں گی۔ اے اللہ، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجرت کو کامیاب فرما اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر۔ البتہ افسوس
سعد بن خولہ کا ہے۔ سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر افسوس کا اظہار اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا انتقال مکہ معظمہ میں ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6373۔ حسین بن علی جعفری نے خبر دی، انہیں زائدہ بن قدامہ نے، انہیں عبد الملک بن عمیر نے، انہیں مصعب بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں، تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6374۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، ناکارہ عمر سے، بڑھاپے سے، قرض سے اور گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، مالداری کی بری آزمائش سے، محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6375۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی آزمائش سے، دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6376۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے فتنے سے اور دوزخ کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کی بری آزمائش سے اور محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، گناہ سے اور قرض سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6377۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6378 6379۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6380 6381۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کی سورت کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مباح کام کا ارادہ کرے، ابھی پکا عزم نہ ہوا ہو، تو 2 رکعات نفل پڑھے، اس کے بعد یوں دعا کرے، اے اللہ، میں بھلائی مانگتا ہوں، استخارہ تیری بھلائی سے، تو علم والا ہے، مجھے علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے،
میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یا دعا میں یہ الفاظ کہے فی عاجل امری و عاجلہ، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے، یا یہ الفاظ فرمائے فی عاجل امری و عاجلہ، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ یہ دعا کرتے وقت اپنی ضرورت کا بیان کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6382۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ میں نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی، پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرمائی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6383۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکارتے ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6384۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو زمین سے ہر بلند چیز پر چڑھتے وقت 3 تکبیریں کہا کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لوٹتے ہیں ہم توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنی بندے کی مدد کی اور تنہا تمام لشکر کو شکست دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6385۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے برابر سونے پر شادی کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کر، چاہے 1 بکری کا ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6386۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی تھیں، راوی کو تعداد میں شبہ تھا۔ پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے کہا بیاہی سے۔ فرمایا کسی لڑکی سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی؟ میں نے عرض کی میرے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے اور 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں، چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ ابن عینہ اور محمد بن مسلمہ نے عمروں سے روایت میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6387۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے
اسے بھی شیطان سے دور رکھ، تو اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6388۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6389۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھاتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ عمر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6390۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے پوچھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا، میرے پاس 2 مرد آئے، اور ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، وہ جادو کس چیز میں ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی پر کھجور کے خوشے میں۔ پوچھا، وہ ہے کہاں؟ کہا کہ زروان میں، اور زروان بنی زریق کا ایک کنواں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دوبارہ واپس آئے تو فرمایا، واللہ اس کا پانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کے کھجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح تھے۔ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں کنویں کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ پھر آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں۔ عیسیٰ بن یونس اور لیث نے ہشام سے اضافہ کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ برابر دعا کرتے رہے، اور پھر پوری حدیث کو بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6391۔ وکیع نے خبر دی، انہیں ابن ابی خالد نے کہا، میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لیے بد دعا کی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، حساب جلدی لینے والے، احزاب کو مشرکین کی جماعت کو غزوہ احزاب میں شکست دے، انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6392۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو دعائے قنوت پڑھتے تھے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ کمزور و ناتواں مومنوں کو نجات دے، اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے، اے اللہ وہاں ایسا قحط پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6393۔ ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے عاصم نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی جس میں شریک لوگوں کو قرآ یعنی قرآن مجید پہ قاری کہا جاتا تھا، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شہادت کا غم ہوا تھا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ کہتے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6394۔
عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ، آپ کو موت آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا مقصد سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ علیکم السلام واللعنہ، تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں انہیں کس طرح جواب دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وعلیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6395۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھنے دی جب تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ عصر کی نماز تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6396۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، قبیلہ دوس نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا ہی کریں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6397۔ عبد الملک بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابن ابی موسیٰ نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے با ارادہ اور بل ارادہ کاموں میں، اور میری ہنسی مزاح کے کاموں میں، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں، اور انہیں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور عبید اللہ بن معاذ جو امام بخاری کے شیخ ہیں نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6398۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن ابی موسیٰ اور ابو بردہ نے، اور میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میری مغفرت فرما، میری خطاؤں میں، میری نادانی میں، اور میری کسی معاملے میں زیادتی میں، ان باتوں میں جن کا تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری ہنسی مزاح اور سنجیدگی میں، اور میرے ارادے میں، اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6399۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور میں نے اس سے یہ سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6400۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Subscribe my channel Eat the Red Hadith 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.